ایک یہ کہ وہ اپنی زندگی میں ایک درخت ضرور لگائے، اور دوسرا یہ کہ وہ زندگی میں اپنی زندگی کی کہانی ضرور لکھے۔ بخاری صاحب نے چینی دانش سے خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے باذوق دانشور ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے اپنے خوبصورت باغیچے میں ہمیں مدعو کر کے اپنی کتاب پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کسی بھی افسانہ نگار کی ادبی مقام کا تعین جو ہے وہ ظاہر وقت کرتا ہے، نقاد کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ کہانی لکھنے والا بڑا ادیب بننے کی نیت باندھ کر کہانی نہیں لکھتا، وہ تو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اتر کر صدق دل سے اپنی تخلیقی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ بخاری صاحب نے یقیناً صدق دل سے اپنی تخلیقی قوت کا اظہار کیا ہے اور خوبصورت کہانیاں لکھی ہیں۔ اور جہاں عارف صدیق صاحب بات کر رہے تھے، میں بھی جو ادب کی تحقیق کرنے والے ہیں اور ہماری بات دور تک سنی جا رہی ہے، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ان کے لیے ایم فل کی سطح کا ایک تحقیقی کام بخاری صاحب کی ادبی خدمات کی شکل میں اب مہیا اور میسر آ گیا ہے۔ تو یقیناً بخاری صاحب کا ادبی کام اور ادبی شخصیت اس سطح پر اب موجود ہے کہ ان پر ایم فل یا ایم فل کی سطح کا تحقیقی کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ تشریف رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو میں بلا تاخیر اب آج کی اس خاص تقریب رونمائی کے جو دولہ ہیں، آج کے کہانیاں پرانیاں کے مصنف ہیں جناب سید بنیاد حسین بخاری صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آخر میں اپنے اس تقریب کے حوالے سے اور جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کے حوالے سے شکریہ بھی ادا کریں اور اپنا اظہار خیال بھی کریں۔ جناب سید بنیاد حسین بخاری صاحب۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ تمام ہی حاضرین، شکریہ کہ میرا مجھ پر واجب ہے ان کا شکریہ ادا کرنا، لیکن میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہیں، ان کا بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کی حاضری سے جہاں ہم جنس اکٹھے ہوئے، ہم نفس بھی اکٹھے ہو پائے جی۔ تو بہت شکریہ بہنوں کا، بیٹیوں کا، آپ تمام حاضرین کا بہت شکریہ۔ ہم سخن کا جو ہمارا فورم ہے، ہم سخن ادبی فورم، اس کا پوری کیبنٹ اور صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب سمیت بہت شکریہ۔ اور شکریہ جو ہے وہ تو ایسے ہی ایک لفظ ہے اور ایک روایت ہے، چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی اور محسوس کرنے کی۔ میں فی الواقعی شکر گزار ہوں۔ اب جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں اور کچھ چیزیں ویسے ہی اپنے طور پر مجھے وضاحت پر مجبور کر رہی ہیں، وہ بڑی مختصر چھوٹی سی 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ جو تحسین اور توصیف اور شاباش مجھے دی گئی ہے وہ میں مانانم کے ماندان میں جانتا ہوں کتنے پانی میں کھڑا ہوں، لیکن میرے لیے اعزاز بھی ہے اور سند فضیلت بھی ہے، اور جس قد کے لوگوں نے میرے بارے میں بات کی ہے اس سے میں کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں واقعی کوئی دولہا ہوں، لیکن جہاں نقابت کرنے والے میرے عزیز نے دلہا کا لفظ میرے لیے استعمال کیا ہے، وہ اس بات سے بے خبر رہے کہ پردے کے پیچھے میری بیگم بھی سن رہی ہے، تو میرے لیے دعا بھی کرنا۔
یہ دعا بڑی ضروری ہے، پیرزادہ صاحب کے آنے سے ذرا حوصلہ ہو گیا ہے کہ دو ان کی اپنی شخصیات کے اعتبار سے با اعتبار صورت بنتی ہے ان کی۔ ایک تو یہ پیرزادہ ہے، دوسرا میرے دوست ہونے کی حیثیت سے میری بیگم کے نزدیک بڑے قابل اعتبار شخص بھی ہیں، تو اس لیے ان کا بھی شکریہ کہ تشریف لائے اور آج کی مار سے مجھے بچا لیں گے۔ اب اس تفنن سے قطع نظر کچھ چیزیں جو میں نے واضح کرنی ہیں، دوستوں نے میری جو توصیف کی ہے اس کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ کچھ چیزیں جن کی وضاحت میں اپنے طور پر ضروری سمجھتا ہوں، اس میں سے ایک تو کتاب کی ترتیب میں جھل مل جو ہے وہ اس کا ڈالنا، اور آئی کیچنگ قسم کی، تھاٹ کیچنگ قسم کی ایک پیرا دے دینا جس سے قاری مجبور ہو جائے کہ یار دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی جان ہے۔ مثلاً میں یہ جھل ملیں جتنی بھی ہے اس میں جو میرے نزدیک انتخاب جو تھا، انتخاب کر کے ایک پیرا دیا ہے نا ہر کہانی کا، انتخاب میں یا تو بڑائی کو کہانی کا کوئی ایسا موڑ ہے جو چونکا دینے والا ہے وہ دیا ہے، یا کوئی صوتی اور لفاظی کے اعتبار سے کوئی ہے۔ ایک جھلمل مجھے ذہن میں آ رہی ہے جو کہانی کا ہی حصہ ہے لیکن میں نے انتخاب کیا بطور جھلمل کے، وہ شاید آخری چٹھی میں ہے کہ ہیرو یہ کہتا ہے کہ میں ہیروئن کو جب پہلی دفعہ اتنی قربت ہوئی کہ ہماری سانسیں بھی ایک ہو گئیں، تو وہاں وہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، میں واقعی اس وقت وہ مجھے یاد آئے کہ میں نے پہلی بار جب بنٹے والی بوتل پی تھی، اور میں نے جب پہلی بار تیلے والی کلفی کھائی تھی، بچپن کی باتیں ہو رہی، اور میں نے یعنی زندگی میں جتنی اچھی چیزیں وہ گناتا ہے، تو وہ ساری کی ساری مجھے اس قربت پر میں وارد مجھ پر ہو گئی۔ وہ ایک پیرا ہے، وہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو لفظ اور جو اس خاص موقع محل پہ جو واردات ہوئی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا ہے، عزیزم نے بھی فرمایا ہے، دوست نے، کہ یہ ڈراموں میں تو ہے لیکن افسانے میں جھل مل کی جو ہے ترکیب وہ شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے، تو مجھے کریڈٹ دیا گیا ہے، شکر ہے الحمدللہ، میں نے دانستہ نہیں کیا، ہو گیا ہے مجھ سے۔ دوسرا جو کردار متکلم ہے اس کا بھی مجھے کریڈٹ دیا گیا ہے، شکر ہے، منٹو صاحب نے کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے بھی آگے اگر کچھ لکھنا ہوا تو اس طرز تحریر کو افسانے میں پسند کیا ہے لوگوں نے، تو میں انشاءاللہ نبھاؤں گا۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے جو آج کے اسپیکرز نے شاید ادھر توجہ نہیں کی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے صاحب صدر ہیں عارف صدیق صاحب، انہوں نے تو چونکہ پورا پڑھا نہیں ہے، میں بطور خاص اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ وہ ہے یہ میرے نزدیک وہ ایک بڑی نئی چیز ہے، میرے نزدیک وہ ایک تجربہ ہے۔ یہاں پر نقاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اردو ادب کے لوگ ہیں، بہت پڑھے ہوئے لوگ ہیں، شاید اس سے پہلے ہوا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بڑا میرا اپنا ایک بڑا عجیب تجربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جبر کے عنوان سے 3 چیپٹرز میں طویل افسانہ لکھا ہے، اس میں 3 کردار ہیں، 2 کا ذکر ہوا، تیسرے کا نہیں ہوا۔ ایک امین ہے، ایک نازو ہے، اور تیسری جو ہے وہ ناظمہ ہے۔ 3 کردار ہیں۔
عموماً کہانیاں، عموماً کیا بلا استثناء کہانی جو ہے اس میں 3 کردار ہی ہوتے ہیں جو عشقیہ کہانی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ہیروئن ہوتی ہے، ایک ویمپ یا ویلن بھی ہوتا ہے، ویمپ یا ویلن بھی ہوتا ہے۔ یہ جو کہانی ہے جبر، اور اس میں یہ 3 جو کردار ہیں، نازو اور امین اور ناظمہ، 3 کردار ہیں۔ آپ غور و فکر کریں اس پہ، جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی غور و فکر فرمائیں، اور جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بھی میری اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ تینوں میں یہ طے کرنا کہ اس میں ویمپ کون ہے، ویلن کون ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب تجربہ ہے، میں اس کا کریڈٹ لیتا ہوں الحمدللہ۔ آپ پڑھ کے مجھے ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں کہ بلا آپ بھی بتائیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، قاری سے، کہ اس میں ویمپ کون ہے؟ 2 تو عورتیں، ان میں ایک ویمپ ہوگی، اگر ویلن ہے تو وہ مرد ہے۔ 3 کردار ہیں، تینوں کردار ہیرو لگتے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، میں نے بطور مصنف کے پوری کوشش کی ہے کہ ہر ایک کو ہیرو کے طور پر ڈپکٹ کروں۔ کہانی یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہیرو کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، ہیروئن کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، ویمپ کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے، نفرت کے جذبات ہوتے ہیں۔ لطف کی بات ہے، میں یہ الحمدللہ چیلنج کر رہا ہوں کہ ناظمہ کے ساتھ بھی محبت، الفت اور یگانگت اور ہمدردی ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں تو وہ ایک جگہ پہ کہتی ہے یار میرا، وہ کہتی ہے یار میرا، اپنے اس کو ہیرو کو کہتی ہے میری غلطی تو بتا، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ ایڈرلن اور وہ جو انٹاکسن اور وہ جو کیمیکلز بنتے ہیں انسان کے اندر، اور ان کے حوالے ہیں۔ تو ہر ایک کردار جو ہے، ناظمہ ہے، امین ہے، نازو ہے، تینوں کے تینوں اپنا اپنا کیس لے کر آئے ہیں اس کہانی میں، اپنا اپنا بیانیہ لے کر، اور ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، یار یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے یہ بھی، اور بات یہ صحیح کہہ رہی ہے یہ بھی، اور بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بھی۔ تو ایک دوراہا ہوتا ہے نا، تو یہ سراہا ہے، وہاں پر وہ 3 کھڑے ہیں، تو قاری کہتا ہے میں اس کو ووٹ دینا ہے، کبھی کہتا میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، کبھی کہتا میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، نیا شامل ہوا ہے اس کو دینا ہے، پرانا شامل ہوا ہے اس کو دینا ہے۔ تو اس قسم کی چیز جو ہے، میرا خیال ہے یہ بھی ایک تجربہ ہے۔ اب ایک بات اور جو میں تجربہ کر چکا تھا اور مجھے وہ تجربہ سے باہر نکالا کھینچ کے تھی، وہ میرے دوست، میرے استاد، میرے ہمدرد احمد سعید ہمدانی صاحب، بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، 40 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تصوف پر ان کا خاص کام ہے، اور وہ سلطان العارفین جناب سلطان باہو پر ان کی کتابیں جو ہیں حوالے کے طور پر ہوتی ہیں۔ انہوں نے جب اس کو پڑھا، انہوں نے لکھا بھی ہے کتاب کے پیش لفظ میں، 4 صفحے میرے متعلق لکھے، انہوں نے وہ میرا تجربہ اس میں سے نکال دیا اور بزور نکال دیا۔ میں کہتا رہا کہ نہیں، میں نہیں اجازت دیتا۔ وہ تھا کہ جہاں جہاں میں نے کردار کے لیے، کردار سازی کے لیے، کردار کی بہتری کے لیے دینی شرعی چیزیں میں نے ادھر رجوع کیا ہے، تو میں نے حاشیے میں قرآن پاک کی جو متعلقہ آیت ہے اس کو حاشیے میں دیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک جگہ پر دلہا کا، خاوند کا کتنے عرصے تک غائب ہو جانا جو ہے، اس سے نکاح فسق ہو جاتا ہے، یہ بحث آئی ہے ایک افسانے میں، اس میں میرے ایک افسانے میں۔ اس پہ جو شرعی اور علمی مباحث آئے ہیں اور مختلف جو مسالک ہیں ان کے شرعی احکامات آئے ہیں، وہ میں نے بطور حوالے کے میں نے دیے، ہمدانی صاحب نے سارے نکلوا دیے، سب نکلوا دیے۔
وہ کہتے ہیں یار یہ کہانی جب چلتی ہے تو رستے میں خود بخود وہ حوالہ بنتا جاتا ہے. آپ اس کو حوالے میں نیچے قرآن پاک کی آیتیں دے دیں گے تو یہ افسانہ نہیں رہے گا، یہ شارٹ سٹوری بھی نہیں رہے گی، یہ کہانی بھی نہیں رہے گی، یہ تو پھر تبلیغی کتاب بن جائے گی. نکالو اس کو، وہ غصہ دے کے نکالو. تو میرے نزدیک پھر مختلف دوستوں کے پاس یوسف چوہان صاحب جیسے جو میرے جنہوں نے ہاتھ پکڑا، مجھے سمجھایا، ادھر ادھر دوستوں سے بحث کی. کچھ نے کہا یار یہ بھی ایک تجربہ ہوگا، کرو کرو ضرور. کچھ نے کہا نہیں مت کرو. تو وہ رہ گئی بات کہ حاشیے میں تو نہیں آیا. تو میں نے کہا ایک ضمیمے کے طور پر آخر میں لگا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کیے. لیکن جس طرح ابھی روشنی افسانے کی بات ہوئی ہے کہ وہ منٹو اور عصمت چغتائی والے جو چیزیں ہیں اس سے گزرتے ہوئے وہ جو ہیروئن ہے وہ واپس آ جاتی ہے اپنی استقامت کی طرف، عورت جو ہے اپنی عصمت کی طرف لوٹتی ہے، تو ایک روشنی اس کے ساتھ چلتی جاتی ہے. تو یہ بھی قرآن پاک کی طرف استدلال ہے. آپ کو وہ آیت دینے کی ضرورت کوئی نہیں. تو یہ چیز رہ گئی. ابھی آخر میں سب کا شکریہ تو ادا ہو چکا ہے. میں ایک وضاحت بڑی ضروری سمجھتا ہوں. چوہان صاحب نے، پروفیسر یوسف چوہان صاحب میرے نزدیک بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام دوست ہیں. ان کے بارے میں ایک بات کرنی ہے. یوسف چوہان صاحب نے ضرور مجھے اس راہ پہ لگایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں بالکل. لیکن وہ ہوا یہ تھا، باقی دوست جس طرح پیرزادہ صاحب ہیں، قبلہ پیرزادہ صاحب ہیں، یا باقی دوستوں نے جو ان سے نہایت احترام کے ساتھ اس معاملے میں، اس نقطے پر جو تھوڑا سا اختلافی اظہار فرمایا ہے، وہ بھی درست کہہ رہے ہیں، بہت درست کہہ رہے ہیں. اپنا یہ جو ہمارے دوست ہیں اسد صاحب، انہوں نے مضمون میں بھی لکھا ہے کہ میں راوی میں بھی عدالت کرتا رہا، میں اکنامک کرانیکل میں بھی کرتا رہا، میں انواع وقت میں بھی لکھتا رہا. میں قیوم اعتصامی صاحب میگزین کے، قندیل ایک میگزین ہوتا تھا، اس کے وہ ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا رہا. تو میں تھا، ادیب بھی تھا، لکھتا بھی تھا، شاعر بھی تھا، سب کچھ تھا. لیکن جب سول سروس میں آ گیا تو وہ برلاس صاحب اے سی ہوتے تھے شور کوٹ میں. جب میں لیکچرر تھا شور کوٹ میں وہ اے سی تھے، تو بہت بڑے شاعر تھے وہ، مرتضیٰ برلاس صاحب. وہ کہتے ہیں ہماری بھی کیا قسمت ہے کہ افسروں میں شاعر ہیں، شاعروں میں افسر. وہ جب آتے تھے نا وہ کہتے تھے جی یار افسر بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے تھے شاعر آ گئے. تو شاعروں میں جاتا تو کہتے جی افسر آ گئے. تو وہ یہ بیوروکریٹ کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ادیب اور شاعر نہیں بن سکتا. تو میں اس سارے عرصے میں 40 سال جو سول سروس کی، اس میں نے تیاگ دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا لکھنا لکھانا. کچھ افسری دماغ میں آ گئی، کچھ مصروفیات دماغ میں آ گئی، کچھ برلاس صاحب والی مجبوری آ گئی، چھوڑ دی. تو یہاں جب میں ریٹائر ہو کے آیا تو سائیکل کیا مجھے، یہ بائیسیکل نہیں، سائیکل، سواد یہ کاف دونوں کے، سائیکل کیا یوسف چوہان صاحب نے، چمکایا مجھے، ڈسٹ ہٹائی، پھونکے مار کے صاف کیا، اور مجھے انگیخت کرتے رہے کہ یار لکھ، یار لکھو. پھر انہوں نے مجھے ترقی دے کر پہلے تو لکھاری کی طرف لے آئے، پھر ترقی دے کر مجھے مجلس عدالت میں مدیر بنا دیا انہوں نے. تو میں فنزاد میں اور مفاہیم میں مدیر بھی رہا. تو اس لیے جو یوسف چوہان صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، اور جو پیرزادہ صاحب اور باقی دوستوں نے ان کے ساتھ جو اختلاف کیا وہ 101% درست کہہ رہے ہیں. تو میں یوسف چوہان صاحب کا بھی ممنون ہوں، سب کا ممنون ہوں. وما علینا الا البلاغ. جی احباب بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے اس تقریب میں، ہم آپ سب کے ممنون ہیں.